ضرورت نہیں تھی کہ وہ ایمان لانے کے بعد مشرک کے مشرک، یہ تو ہم ہیں. تو بات یہاں سے تو نکل آئی کہ قریش مکہ کی بات نہیں ہے. پھر کیا بات ہوئی کہ جی مشرک جو ہے وہ بت پرست ہوتا ہے. اب یہاں بت پرستی تو ہوتی نہیں. ان کے ہاں ایک گروہ ہے جو وہ کہتے ہیں کہ صاحب یہ قبروں کے اوپر عرس کرنا، دیے جلانا، پھولوں کی چادریں برسانا، عرس کرنا، یہ شرک ہے. اور جو لوگ یہ کرتے ہیں وہ ہیں مشرک. تو پیچھا چھڑایا ایک گروہ کو تو مشرک قرار دیا، تو آپ تو مومن ہو گئے نا. لیکن قرآن تو یہ بات کہتا ہی نہیں ہے. بت پرستی اور قبر پرستی یہ تو دوسری چیزیں ہیں، یہ تو توہم پرستی ہیں، جہالت ہے. شرک کیا ہے؟ توحید کسے کہتے ہیں قرآن کی روح سے؟ 18/26 قرآن کہتا ہے کہ خدا شرک، سن لیجئے کیا ہے شرک اور توحید کسے کہتے ہیں. لا یشرک فی حکم ہی احدا، خدا اپنے حق کے حکومت میں، اپنے احکام میں، اپنے قوانین میں کسی کو شریک نہیں کرتا. تو شرک تو یہ ہے. توحید ہے خالص قرآن کی، خدا کی کتاب کی، خدا کے احکام کی، خدا کے قوانین کی پیروی، خالص اس کی پیروی، توحید خالص. اور جو ہی اس کے ساتھ کوئی اور کسی کے بھی آپ نے قوانین اور احکام اور شریعت میں لا لی، شرک. لا یشرک فی حکم ہی احدا. اور اس باب میں اور انسان تو ایک طرف رہے، وہ نبی کو بھی کہتا ہے کہ نبی کو بھی اس کا حق حاصل نہیں ہے کہ وہ لوگوں سے اپنے احکام منوائے. اس کا بھی منصب یہی ہے کہ وہ خدا کے احکام کی اطاعت کرائے. شریک فی الحکم ہے جو شرک ہے. اب اس کے لیے توحید کیا ہے؟ یہ تو شرک ہو گیا نا. من بڑی توجہ سے ان چیزوں کے نوٹس رکھیے. زندگی کا کیا اعتبار ہے، شاید کہیں اور نہ ملے. یہ شرک ہے. توحید کیا ہے؟ 29/51 29/51 توحید خالص جسے میں نے ابھی کہا ہے. اس میں تو کہا گیا نا کہ وہ شریک نہیں کرتا کسی اور کو اپنے. کہا کہ اولم یکفہم انا انزلنا علیک الکتاب یتلی علیہم، کیا یہ ان کے لیے کافی نہیں ہے کہ ہم نے یہ کتاب نازل کر دی ہے؟ کمپلیٹ کوڈ جو محتاج نہیں رکھتا ہے آپ کو کہیں اور سے کوئی قانون، کوئی ہدایت، کوئی احکام، کوئی شریعت لینے کے. مکمل کس انداز سے یہ بات کہی ہے کہ کیا ان لوگوں کے لیے جو اس کے بعد اس کے ساتھ اور لوگوں کے بھی احکام اور شریعت کو تلاش کرتے پھر رہے ہیں، کیا وہ یہ بات ہے کہ ان کے لیے کافی نہیں ہے؟ یہ آیت ہمارے زیر درس ہے، اس کے اگلے 2 لفظ جو ہیں انہوں نے توجہ اس طرف مبذول کرائی میری. وہ کہتا ہے وہ کہ مشرکین والمشرکات ظانین باللہ ظن السوء، خدا کے متعلق انہیں یہ خیال یا وسوسہ گزرتا ہے کہ وہ خالص خدا کی اطاعت یا اس کے قوانین جو ہیں وہ نہیں کامیاب بنا سکتے. خدا کے متعلق نہایت غلط عقیدہ ہے ان کا. ظن ہے ان کا یہ کہ خالص خدا کی اطاعت، اس کی محکومیت یہ کافی نہیں ہے. ظن السوء ہے ان کے دل میں. شرک یہ ہوا کہ خدا کے متعلق یہ عقیدہ کہ خالص خدا ہی کی جو عبادت ہے، اطاعت ہے، محکومیت ہے، وہ کافی نہیں ہے، اس کے ساتھ کچھ اور ملنا چاہیے. یہ ہے ظن السوء. مشرک کے
بات کیا کہتا ہے قرآن؟ کیوں یہ خدا کی کتاب کے ساتھ اور جگہ تلاش کرتے پھرتے ہیں احکام و قوانین کو؟ یہ ہے نا کہ یہ کافی نہیں ہے، اور اس میں انہیں کوئی جھجک نہیں ہے کہنے میں. جب بھی ان سے کہیے تو وہ بتاتے ہیں کہ ٹھیک ہے. پہلی چیز تو کتاب و سنت، یہ چیزیں دو رکھی ہوئی ہیں. سنت یا حدیث کے بعد آگے وہ فقہ والے آتے ہیں، وہ کہتے ہیں کہ کتاب اور سنت دونوں چیزیں جو ہیں وہ فقہ کے اندر آ گئی. یعنی یہ پہلے جو تھے ان کے نزدیک خالی کتاب کافی نہیں ہے، اور آگے بڑھے جن کی اکثریت ہے ساری دنیا میں، انہوں نے کہہ دیا کہ کتاب اور سنت دونوں ہی کافی نہیں ہے، اس کے بعد ہمارے ائمہ کا اجتہاد اور ان کی فقہ جو ہے یہ ساتھ میں لائیے. وہ جو بنیاد قرآن نے دی نا کہ ان کو تلاش اس لیے ہوتی ہے خدا کے سوا اوروں کے گوشوں کی طرف جا کر یہ شریعت کے احکام لینے کی، کہ ان کے دل میں وسوسہ یہ گزرتا ہے کہ خدا کی یہ چیز کافی نہیں ہے، کچھ اور چاہیے. ایویں نہ مارے جائیے اسی. ہاں وہ جو قرآن نے کہا تھا لن فسام لہا، کہ اس سہارے کو پکڑ لو گے تو یہ کبھی دغا نہیں دے گا تمہیں، اس کے متعلق کچھ شبہ ہے دل میں کہ نہیں جناب وہ زیادہ ہے، یہ رسی جو ہے کمزور ہے. اس کے کہنے کی بات کیا ہے؟ معاف رکھیے گا، ہر دکاندار اپنے مال کے متعلق یہی کہتا ہے کہ یہ لے جو رسا وٹواں جڑا ہے پاویں نال پہاڑ کھڑا کر دیو میرا آلہ ٹوٹ جائے. لن فسام لہا وہ کہا اس سہارے کو، یقین نہیں اس پہ آتا. کیا بات ہے جنت سو کی، یقین نہیں آتا. اسی لیے وہ دوسرے سہارے تلاش کرتے ہیں. آپ زندگی کے معاملات میں دیکھیے، کسی ایک کے ساتھ کسی افسر سے سفارش دلوا دیجئے، وہاں یہ ہو بھی جائے تو دل میں دھڑکا لگا رہتا ہے کہ پتہ نہیں اتنے سے کام بنے گا یا نہیں بنے گا، تو کوئی اور بھی ساتھ تلاش کاری لو تو اچھا ہے صاحب، اسے بھی پہنچا دو تو بہتر یہی ہے صاحب. اسی لیے ایک اور شریک کی ضرورت پڑتی ہے نا، کہ اسے کافی نہیں سمجھتے ہم. کہتے ہیں ان کے دل میں یہ دھڑکا ہوتا ہے کہ کافی نہیں ہے، اور یہاں انہوں نے کہہ دیا خدا نے خود بھی کہ کیا یہ یہی سمجھتے ہیں کہ یہ کافی نہیں ہے؟ کہتا ہے یہاں تک بات جو ہے پھر آگے چلتی ہے، جس وقت شدت اختیار کرتی ہے جب عقیدت، تو کیفیت یہ ہو جاتی ہے 39/45 39/45. وَإِذَا ذُكِرَ اللَّهُ وَحْدَهُ اشْمَأَزَّتْ قُلُوبُ الَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ بِالْآخِرَةِ وَإِذَا ذُكِرَ الَّذِينَ مِن دُونِهِ إِذَا هُمْ يَسْتَبْشِرُونَ. ان کی کیفیت یہ ہے کہ جب خدائے واحد کا ان کے ساتھ ان کے سامنے نام لیا جاتا ہے، بات کی جاتی ہے اسی کے قوانین کی کہ وہی توحید ہے، خالص ہے، شرک اس کے ساتھ نہیں، تو کہتا ہے بڑا برا منہ بسور لیتے ہیں یہ خالص خدا کی بات. اور جب اس کے ساتھ اور انسانوں کا ذکر کیا جاتا ہے بڑے خوش ہو جاتے ہیں. بات ہوئی نا جی سبحان اللہ، اب دین مکمل ہوا نا. آگے دیکھیے نا، ہم کہہ رہے تھے نا کہ قرآن مجمل ہے، اس سے نہیں بات چل سکتی، ملتا ہی نہیں اس کے اندر. یعنی بڑا فخر ہے یہ کہنے کے اوپر کہ کتاب ناقص ہے، کتاب مجمل ہے، مکمل نہیں ہے، ناتمام ہے. انسانوں کی کوششیں اسے مکمل بھی کریں گی، اس کے ابہام کی وضاحت بھی کریں گی، تشریح کریں گی، تفصیل بیان کریں گی. یہ ساری چیزیں ساتھ ملاؤ گے تو پھر یہ کافی ہوگا دین. وہ جو خدا نے کہا ہے کہ کیا یہ کتاب کافی نہیں ہے تمہارے لیے، دھڑلے سے کہتے ہیں کہ نہیں ہے کافی. اتنی نہیں ہے. آپ کو یاد ہے میں نے پچھلے یا اس سے پہلے درس میں اقتباس پڑھ کے سنا دیا تھا کہ ان خبطیوں کے ناقص العقل ہونے کی دلیل یہ ہے کہ یہ صرف قرآن سے احکام نافذ تلاش کرتے رہتے ہیں. یعنی یہ ہے ان لوگوں کا جرم، صرف قرآن سے یہ لاتے ہیں سند. جب صرف خالص قرآن کی بات کی جائے
1000 علماء کا فتویٰ اس کے خلاف. بنیادی فتوے کی یہ ہے کہ صرف قرآن خالص کو مانتا ہے. اور جب اس کے ساتھ وہ آپ ان کو کوٹ کیجئے، اہل حدیث کے یہاں سے بخاری کو لے آئیے، سبحان اللہ صاحب، ان کے درس ہوتے ہیں، ان کا ختم ہوتا ہے جب قرآن کا ختم ہوتا ہے نا. آپ کو معلوم ہے ان کے دارالعلوم میں بخاری کا ختم ہوتا ہے قرآن کے ساتھ. قرآن کے 30 پارے، اس کے بھی 30 پارے کر رکھے ہوئے. فقہ والوں کے ہاں جب تک وہ امام فقہ کا ساتھ نام نہ لیجئے مطمئن نہیں ہوتے، خوش ہو جاتے ہیں اس کے بعد. یہ کون لوگ ہیں جن کی ان کو ضرورت پڑ گئی؟ خدا نے تو کہا تھا قرآن اس کا کافی ہے. نہیں، یہ کیا کرتے ہیں جن کا ساتھ یہ نام لیتے ہیں اور یہ شرک کرتے ہیں؟ 42/21 42 اور 21. ام لہم شرکاء شرعوا لہم من الدین ما لم یأذن بہ اللہ. یہ انسان جن کی طرف رجوع کرتے ہیں، ان کو یہ لوگ انہیں شریعت کے احکام بنا کے دیتے ہیں جس کی خدا نے کہیں اجازت نہیں دی. ما کان لبشر ان یؤتیہ اللہ الکتاب والحکم والنبوۃ ثم یقول للناس کونوا عبادا لی من دون اللہ. کسی انسان کو اس کا حق حاصل نہیں ہے، خواہ وہ صاحب کتاب ہو، خواہ انتظامیہ اس کے ساتھ پاس ہو، ایگزیکٹو اس کے ساتھ، نبی بھی کیوں نہ ہو، کہ وہ لوگوں سے کہے کہ تم خدا کے نہیں میرے محکوم بن جاؤ. کہا یہ وہ لوگ ہیں شرعوا لہم من الدین ما لم یأذن بہ اللہ. دین کی شرعی قوانین ان کے لیے یہ مستنبط کرتے ہیں، وضع کرتے ہیں، بناتے ہیں. اور پھر ان کی کیفیت یہ ہے کہ خدا نے اپنے قوانین کے لیے جو خصوصیات رکھی تھیں، اور سب سے بڑی خصوصیت یہ کہ لا تبدیل لکلمات اللہ. قوانین خداوندی میں تبدیلی کبھی نہیں ہو سکے گی. لا مبدل لکلمات، کوئی تبدیلی کرنے والا نہیں ہے. ایسا حتمی طور پہ یہ کہا کہ یہ اور یہ لکلمات اللہ ہے، صرف خدا کے قوانین کو. جیسے خدا کو ابدیت اور ازلیت حاصل ہے، کسی اور کو نہیں، اسی طرح خدا کے قوانین کو بھی ابدیت حاصل ہے. خدا کی کسی مطلق صفت کے اندر کسی اور کو شریک کیا جائے تو یہ خدا پہ ایمان، اس کی توحید کو ختم کر دیتا ہے، شرک ہو جاتا ہے. وہ خدا کے ساتھ شریک کرنے کے کیا معنی ہیں؟ جو خصوصیات خدا نے اپنے کلمات کے متعلق کہی ہیں، کسی دوسرے کو وہ خصوصیت دے دی جائے تو شرک ہوگی. اس نے اپنے قوانین کے متعلق کہا تھا کہ لا تبدیل، کوئی تبدیلی نہیں ہو سکتی. ان کے ہاں قوانین شریعت جو چلے آ رہے ہیں قرآن کے نہیں ہیں، خواہ وہ روایات کے ہیں، خواہ وہ فقہ کے ہیں، ان میں تبدیلی نہیں ہو سکتی. ہم پایا کر دیا کلمات اللہ کے ساتھ. قانون سازی میں ان کو لے آئے تو قانون بنا کے دینے والے شریک ہو گئے خدا کے. جو قوانین بنا کے دیے ان کے متعلق یہ عقیدہ کہ ان میں تبدیلی نہیں ہو سکتی. خدا کے قانون میں جو خصوصیت رکھی ہوئی تھی خالص صرف خدا کے قانون کے لیے، وہ ان کو دے دی گئی، دونوں ہم پایا ہو گئے. کہا کہ صاحب یہ شرک جو ہے یہ تو مکے کے قریش تھے جن کے متعلق کہا گیا تھا، ہمارے متعلق کچھ نہیں کہا گیا. دیکھ رہے ہیں قرآن کیا کہتا ہے. اور پھر آپ اس کو سمجھ رہے ہیں کہ قرآن کو یوں کیوں نہیں یہ لوگ سمجھاتے اور سامنے لاتے. معلوم ہے کہ اس کے بعد قرآن کے آئینے میں کیا رہے گی، کیا چیز باقی رہے گی. لیکن شرک کو قرآن نے ظلم عظیم کہا ہے، وہ جرم کہا ہے جو عام الفاظ میں جسے کہتے ہیں بخشا نہیں جا سکتا. یہ شرک کیا ہے؟ مملکت پاکستان میں پاکستان